یہی ایمان کی نشانی ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں اللہ کی ذات پہ ایمان یقین اور بڑھ جاتا ہے. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، ایک دوسرا نقشہ بھی قرآن میں ہے ایمان والوں کا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا. ساری دنیا کا کفر اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کے مقابلے میں اکٹھی ہو گئی. بظاہر کتنا بڑا خوفناک منظر ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فزادہم ایمانا. اس آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا. میرے عزیزو، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. یقین ایسی دولت ہے، اگر اس کی حقیقت آ جائے تو آزمائش کے گھڑیوں میں، مصائب کی گھاٹیوں میں، امتحانات کی وادیوں میں آدمی کا اپنے مولا پہ بھروسہ، یقین، اعتماد اور بڑھ جاتا ہے. اور کیا کہا اہل ایمان نے؟ کیا کہا؟ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں تو ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ ہمیں کافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو میری خواہش ہوگی اللہ ویسے کر دے گا، جو میری چاہت ہوگی اللہ ویسے کر دے گا. حسبنا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے. اللہ کی چاہت میری چاہت سے بہتر ہے. اللہ کا فیصلہ میری چاہت سے بہتر ہے. اس کے فیصلے میری چاہت سے بہتر ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ بہترین کارساز ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. میرے عزیزو، مسلمانوں کے پاس تو آزمائش کی گھاٹیوں میں یہ قوت مدافعت ہوا کرتی تھی. یہ قوت مدافعت ہوا کرتی تھی. بیماری کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑیوں میں، امتحان کی وادیوں میں یہ قوت مدافعت ہوا کرتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ظاہری اسباب و وسائل یہ قوت مدافعت کی بہت چھوٹی سی شکل ہے، لیکن دیکھو نا، آدمی کے پاس اسلحہ بھی ہو اور بہترین جدید اسلحہ بھی ہو، لیکن دل اندر سے کمزور ہو، بتائیے وہ اسلحہ کس کام کا؟ اور سبحان اللہ، اندر طاقت موجود ہے، اسلحہ کمزوری کیوں نہ ہو تب بھی اپنے مد مقابل پہ غالب آ جاتا ہے. تب بھی اپنے مد مقابل پہ غالب آ جاتا ہے. مسلمان کے پاس آنے والی آزمائش کے لیے کوئی طاقتور اسباب نہیں تھے، لیکن اس کے پاس یقین کی شکل میں قوت مدافعت بہت زبردست تھی. یقین کی شکل میں اس کے پاس قوت مدافعت بہت زبردست تھی، لیکن اب وہ بھی نہ رہی. اب وہ بھی نہ رہے. اب وہ بھی نہ رہی. اتنا خوف زدہ کر دیا ہے. الامان والحفیظ. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایک بڑی طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، قوت مدافعت. وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا جو مسلمانوں کی قوت مدافعت ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں اسے پورا یقین تھا. اس آزمائش پہ جو ملنا ہے، جانے کے بعد جو ملنا ہے، کسی نعمت کے جانے کے بعد جو انعام ملنا ہے، وہ اس سے بہت بڑھیا ہے. یہ یقین ایسی چیز ہے تو غیب پر، لیکن بالکل مشاہدے کی طرح ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں اپنی بہت ساری کمزوریاں بھی سامنے آ گئی ہیں، اور ہمیں اس آزمائش کی گھڑیوں میں بہت سارے روشن راستے بھی سامنے آئے. تو ہم اس آزمائش کو اپنے حق میں رحمت بنائیں، اس آزمائش کو اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں.
اس ازمائش کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنائیں. ہم اپنی زندگی کا رخ کریں آخرت کی طرف. ہم اپنی زندگی کا مطلوب مقصود بنائیں کل کی زندگی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. آپ فرمایا کرتے تھے من جعل همه هم الاخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. سبحان اللہ. اللہ کا رسول سچے ہیں اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات بھی سچی ہے. اللہ کے رسول سچوں کے سچے ہیں اور آپ کی کہی ہوئی بات بھی سچی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من جعل همه هم الاخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. جو شخص بھی آخرت کو اپنی زندگی کا مقصود اور مطلوب بناتا ہے اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات نصیب فرما دیتا. اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے ہموں سے اندیشوں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے. وہ مقصود ہے میری زندگی کا, وہ مطلوب ہے. تو یہ تھی مسلمان کی زندگی, یہ تھی مسلمان کی زندگی. وہ گناہ سے ڈرتا ہے, وہ گناہ سے ڈرتا ہے, لیکن آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. وہ گناہ سے ڈرتا ہے لیکن آزمائش اور تکلیف اور بیماری کی گھڑی میں اپنی رب کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے. لیکن جہاں نفاق ہے, جہاں گندگیاں ہیں, وہ آدمی کو گناہوں پہ جری کرتا ہے, وہ گناہوں پہ جری کرتا ہے اور مصیبت کی گھڑی میں اسے مایوس کرتا ہے. مصیبت کی گھڑی میں اسے مایوس کرتا ہے, اسے ذہنی مریض کرتا ہے. اور جہاں دین کی زندگی ہے وہاں گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے اور آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے, اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے. لیکن جہاں باطل ہے, جہاں نفاق ہے, جہاں گناہوں کی زندگی ہے وہاں گناہوں پہ جری کیا جاتا ہے اور آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اسے ذہنی مریض بنایا جاتا ہے, اسے مایوس کر دیا جاتا ہے, اسے خوف زدہ کر دیا جاتا ہے. یہ فرق ہے ایمان اور نفاق کی زندگی کا, یہ فرق ہے نفاق اور ایمان کی زندگی کا. ایمان کی زندگی میں آزمائش کی گھڑی میں رب کی رحمت کی امید ہے. اللہ سے امید رکھو, اللہ کی رحمت انشاءاللہ. اگر مسلمان ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں اور اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں اور اپنی خطاؤں پہ سچی ندامت ہو. ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے کو 1 سال ہو گیا. جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے 1 سال پہلے یہاں اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے, یہاں اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے. اور یہ کہہ کر فباکا, رونے لگ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات فرمائی تھی, صلو اللہ العفو والعافیت. لوگو اللہ سے معافی کی طلبگار رہا. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمانے لگو صلی اللہ العافیہ, اللہ سے معافی مانگا کرو. صلی اللہ العفو, اللہ سے معافی مانگا کرو. اگلی بات فرمائی والعافیت, اللہ سے عافیت مانگا کرو, اللہ سے عافیت مانگا کرو. اور پھر فرمایا کہ کسی شخص کو یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بڑی کوئی دولت نصیب نہیں ہوئی. پھر فرمایا کسی شخص کو بھی اس دنیا میں ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی نعمت نصیب نہیں ہوئی. تو سب سے بڑی نعمت ایمان یقین ہے, سب سے بڑی نعمت ایمان یقین ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے, عافیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. لیکن اس عافیت سے پہلے ایمان کی بات, اس عافیت سے پہلے یقین کی بات,
اے اللہ میری خطا معاف فرما دے، اس سے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں معاف فرما دے، اس سے یقین کا چراغ گل ہو جایا کرتا ہے۔ اے اللہ آپ اب معاف فرما دے، اور پھر اللہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو چیز مانگنے کی ہے، اے اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی دعا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا اللہ کو یہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت یہ دولت ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ کو نصیب فرما دے۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com